الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافقین کے قباحت و بیان ہو رہی تھی، اس میں کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، ان منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے، قرآن میں دعوت دی جاتی ہے، رسول دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو، فساد مت پھیلاؤ، فساد مت مچاؤ، فی الارض، زمین میں، اپنے علاقہ میں، اپنے ملک میں۔ قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، یقیناً کہ صرف ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین جواب میں کہتے ہیں کہ ارے صرف ہم اصلاح کرنے والے، ہمارے سوا تو کوئی اصلاح کرنے والا ہے ہی نہیں۔ آیت 11، اس آیت میں بھی انہیں زجر دیتا ہے، زجر دی جا رہی ہے، اور ان کی ایک قباحت اور بری صفت وہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ یہ منافقین کی بری خصلت ہے، اور قرآن کریم میں بہت سے کاموں کو وہ فساد کہا گیا ہے، جیسے شرک کو بھی قرآن مجید نے فساد کہا ہے، اور لوگوں کو قرآن مجید سے منع کرنے کو بھی قرآن نے وہ فساد کہا ہے، اس پر فساد کا اطلاق کیا ہے۔ دوسرے کے مال کو برباد کرنا، چوری کرنا، اور یتیموں کے مال کو وہ ناحق اڑا دینا، سحر اور جادو کرنا، توحید اور سنت کا خلاف کرنا، یہ سب قرآن مجید کے اصطلاح میں فساد ہے اور فسادات ہیں۔ تو یہ منافق یہی کام کیا کرتے تھے، اور ان فسادات کو اصلاحات کا نام دیا کرتے تھے۔ الا انہم هم المفسدون، الا خبردار رہو، تمہیں پتہ ہو، تم ان کے دھوکے میں مت آ جانا۔ انہم هم المفسدون، یقیناً یہ منافق، خاص یہ منافق المفسدون، یہ فساد کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے ہیں، یہ مفسد ہیں۔ یہ خود کو لاکھ دفعہ مصلح کہتے پرے، لیکن یہ مفسد ہے، مفسدین ہیں یہ۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی منافقین کو زجر دی جاتی ہے، سخت اور سست کہا ہے، اور ان کی دوسری قباحت بیان کی ہے، وہ ہے فساد۔ اور اسی طرح یہاں پر ان کا جو دعویٰ تھا نا کہ ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اس پر سخت تنقید کی گئی کہ نہیں، یہ مصلح کہاں ہیں، یہ تو خود مفسدوں کے سرغنے ہیں، خود فسادی ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ شعور نہ رکھنا یہ عذر نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ بے علمی میں ایسا کرتے نہیں، یہ قصداً ایسا کرتے ہیں، اور حق معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے حق کو چھوڑ رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے آمنو، کہ ایمان لاؤ سچے دل سے۔ قرآن میں دعوت دی جاتی ہے یا نبی دعوت دیتا ہے، کما آمن الناس، جیسا کہ کامل لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ یہ بالکل اسی آیت کی طرح ہے جس میں فرمائے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔
اگر یہ لوگ صحابہ کے ایمان کی طرح عین ایمان لائے، عین صحابہ کی ایمان کی طرح ایمان لے آئے تو پھر یہ ہدایت پالیں گے۔ یہاں بھی انہیں دعوت دی ہے کہ صحابہ کا ایمان وہ معیار ہے، تم اسی طرح ان کی طرح بلا چون چرا اور شش و پنج کے ایمان لے آؤ، شک نہ کرو، اپنی منافقت چھوڑ دو۔ قالو تو یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان پر تنقید فرماتا ہے، کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار جان لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، انہم ہم السفہاء، یقیناً یہ منافقین، صرف یہ منافقین، خاص یہ منافقین، یہ مکمل اور نرے بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، یہ بے علم ہے۔ یہاں پر بھی انہیں زجر دی ہے، اور منافقین کی 3 بد صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلے تو یہ بد صفت اور بد قباحت، بری خصلت ان میں موجود ہے کہ یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، کم عقل کہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ خود بے وقوف ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بے وقوفی کا انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم خود بے وقوف ہیں، تو اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ جہل مرکب ہے، یہ جاہل مرکب ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم خود بے وقوف بن رہے ہیں۔ الناس کا لفظ آیا ہے آیت میں، اس سے کامل لوگ مراد ہیں، کامل لوگ، الناس کامل لوگ، عام لوگ نہیں، کامل لوگ جو صحابہ کرام تھے۔ الناس کا اطلاق اس وقت صحابہ کرام پر ہوتا تھا، ان کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان دوسرے لوگوں کے لیے وہ معیار ہے۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، جس طرح ہمارے علاقوں میں وزن کے لیے خاص اوزان کے پتھر و رائج ہے نا، وہ جو لوہے کے بنے ہوتے ہیں، کلو ہے، 2 کلو ہے، 5 کلو ہے، وہ معیار ہے۔ جو بھی چیز اس پر پورا اترے گی وہ کلو ہوگا، 2 کلو ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام کا ایمان وہ معیار ہے۔ جس کسی کا بھی ایمان ان کے ایمان کے برابر ہو گیا نا، تو بس وہی ایمان ہے۔ اور اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا وہ اجماعی قول اور عمل، یعنی ان کا اجماع خواہ و قولی ہو یا فعلی ہو، وہ شریعت میں حجت ہے، شریعت اسلامی میں حجت ہے، تیسرے مرتبے پر ہے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، پھر اجماع صحابہ ہے، پھر قیاس ہے۔ تو اس آیت سے اجماع صحابہ کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، وہ منافق ہیں، کیونکہ اولین کام یہ منافقوں نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ بے وقوف ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، تم بے وقوف ہو۔ تو آج جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، بیجا تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، وہ خود بے وقوف ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں سنو، صحابہ کرام پر تنقید کا حق تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد امت میں کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرے۔ احادیث میں اور قرآن میں صحابہ کرام کی غلطیاں اگر بیان ہوئی بھی ہے نا، آپ وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن دل سے ان پر تنقید نہیں کر سکتے، ان سے نفرت نہیں کر سکتے، آپ اس سے کافر ہو جائیں گے۔ اگر ان حدیث کا بیان آپ کا اپنی وہ دلی بڑاس نکالنے کا مقصد ہونا، پر اپنی ایمان کی فکر کریں۔ بعض لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نکال کر وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں نا، تو یہ اچھا نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں سن لو، اصول کیا ہے، قرآن میں ان پر تنقید ہو سکتی ہے، احادیث میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔
آپ ان کے مرتبے کے برابر ہے نہیں، ہم ان کے مرتبے کے برابر ہے ہی نہیں۔ السفہاء کا لفظ آیا ہے اس آیت میں۔ السفہاء یہ السفیہ کا جمع ہے۔ سفیہ اسے کہتے ہیں جیسے اپنے فائدے اور نقصان کا وہ پتہ نہ ہو، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس میرا فائدہ کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے، جیسے معرفت نہیں ہو۔ قرآن مجید میں سفیہ جاہل کو کہتے ہیں، اس جاہل کو کہتے ہیں جو توحید سے وہ منہ پھیرتا ہے، صحابہ کرام اور انبیاء کے اعظام پر وہ اعتراضات کرتا رہتا ہے یا شرک کرتا ہے، یہ بے وقوف ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں، یعنی اپنی بے علمی کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم بے علم ہیں، ہم خود کدو ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، تو گویا یہ جاہل مرکب ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں لا یشعرون وہ ذکر کیا گیا ہے، اب یہاں پر لا یعلمون وہ فرمایا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ فساد جو ہے نا وہ ظاہری صفت ہے، فساد ظاہری صفت ہے، فساد ظاہر ہوتا ہے نا، وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ فساد کی پہچان کے لیے وہ شعور چاہیے، تو جو فساد کو سمجھتا ہے اس میں شعور ہے۔ یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے نا، آپ ان کے سامنے وہ ایک مٹی کا ڈیلا رکھ کے وہ نہیں کھائیں گے، منہ تک نہیں لگائیں گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت باریک علم ہے، یہ خاص لوگوں میں ہوتا ہے، جیسے شعر باریک علم ہے، واللہ عالم۔ لا یعلمون یہاں پر ذکر ہوا، یہ اس لیے ذکر کیا گیا یہاں پہ کہ یہ کم عقل ہونے کی جو صفت ہے نا بے وقوفی کی، یہ ایک معنوی صفت ہے۔ معنوی صفت وہ معنوی چیز وہ نظر نہیں آتی، وہ سمجھ میں آتی ہے، نظر نہیں آتی، تو اس کی پہچان کو علم کہتے ہیں، اس کی پہچان کے لیے علم چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ دنیا سبق شروع شکو ہاں وائی دوڑو جب کہ بتا سو پوچھو انشاءاللہ آخو زوڑو ماں اردو کی بدے وے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَكَلَ جِدِي مخامخ شدائے کسانو سرا آمنو چیمان روڑ دے، دا منافقین مومنانو سرا مخامخ شید مدینی پدی کسو کے، قالو دا منافقانو تبوی سمدہ ٹھکاو تبوی آمنا منگا ایمان روڑ دے۔ اغا ولیت وفسرو باسا ومن الناس من یقولو آمنا باللہ وبالیوم الآخر، دا چل گئی کنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا جب یہ الگ کردہ جداشی إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ دخبلو مشرانو سرام، قالو دیوائی انا معکم یقین مخستاسو پدینیو استاسو مرگریو، انما نحن مستہزئون یقین من خودے صحابہ پر ٹوکے کون کیو، منگو ترا منا بس وایو دا خوان دا پارے وایو دڑن ایمان نلرو منا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا مخامخ کے دل، اور جب یہ منافق لوگ مومنوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، آمنا باللہ والیوم الآخر۔ مدینہ کی گلیوں میں جب ان سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، ان کا سامنا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے ابو بکر عمر وغیرہ کو آمنا باللہ۔ یہ منافق تھے نا۔ منافقت کی پہچان کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہی کہنے والے، یہ آمنا کہنے والے الگ ہوتے تھے، جدا ہوتے تھے، لا شیاطینہم مع شیاطینہم، اپنے سرغنوں کے ساتھ اور اپنے وہ بزرگوں کے ساتھ، دینی بزرگوں کافروں یہودیوں کے ساتھ الگ ہو جاتے تھے، اور کوئی نہیں ہوتا، خلوت میں ہوتے تھے۔ قالو، تو یہی منافق انہیں کہتے تھے انا معکم، ہم تو آپ کے دین پر ہیں، ہم تو دل سے یہودی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ آمنا کیوں کہتے ہو؟ انما نحن مستہزئون، یقین ہم منافق مستہزئون، ان صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو
ان کی بے عزتی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. سوال سمایت کنا دیکھ ہم زجر دے ہو منافقین دو صفتوں کا ذکر دی. خان منافقوں کو سخت اور سست کہا ہے، ان کی دو بد خصلتیں بیان ہوئی ہے، گندی اور بری عادتیں. یہ خدا دے شیطان سلامت کرتے آئے کہ ابل استہزاء مسخری کی صحابوں پورے. تو ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ شیاطین کے ساتھ دوستی نبھاتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. ان کے بزرگ اور دینی بزرگ ابن کثیر نے مراد لیا ہے. اور دوسری بری قباحت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کرام کا. آمنا انہیں وہ گپ معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ ایک مذاق ہے، ان کو مذاق سوجی ہوئی ہے. الی شیاطینہم ددینا کسان مراد دی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسنا اور حق پرستو د صحابہ کرامو د ملګرتیانه به خلق من کولو الی شیاطینہم ما تاسو ته ہوئے. ان کے دینی سادات اور امراء مراد ہے شیاطینہم، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہیں آتے تھے، دوسرے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ وہاں مت جاؤ. مستہزئون دا استہزاء نہ دے گانے مانے گانی دی مستعمل ہے. جیسے کسی بات کو یا کسی عمل کو یا کسی کو اس کو معمولی سمجھنا، اس کو بے عزتی کی نظر سے دیکھنا، تحقیر کی نظر سے دیکھنا، صحیح لفظ یہ ہوگا، یا اس کا مذاق اڑانا، یہ استہزاء ہے. یا کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، اگر خبر نہ منل ایبان عمل نہ کول، چا پورا ٹوکے کول، چا تسپک قتل، یو خبر یا عمل تسپک قتل، دا استہزاء دی. یا پوردہ سے ٹوکے کے خان دے بیزتیو لگے، دا استہزاء رکھنا. یا حق خبر صحیح خبر آغا ایبان عمل نہ کے تا تا گپ کری زکا بے عمل. دل دسم مراد دے دل دا اللہ تعالیٰ و دا رسول و قرآن پورے استہزاء کول مراد دی. قرآن پورے سڑے خان دی دے کے داخل دے. منافقین بدا سے کو آمنا و تا گپ کارے دو، رسولو تا گپ کارے دو، دا قرآن تا گپ کارے دو. یہاں پر استہزاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا جائے، اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، قرآن کا مذاق اڑایا جائے. یعنی ان تین اشیاء کا مذاق اڑانا اس میں داخل ہے. یہ منافقین یہ تینوں کام کرتے تھے. سورۃ توبہ سورت 9 آیت 65 دیدہ پارداس ہو گورو کلو کے. سورۃ توبہ سورت نمبر 9 آیت 65 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. رسدنو گورا يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ. منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی صورت نازل نہ ہو، ایسی صورت جو ان کے دل میں جو منافقت ہے نا اس کے صحابہ کرام کو خبردار کر دے، ان کو لگا رہتا تھا. قل استہزئوا نے کہہ دو کہ تم خوب مذاق اڑاؤ، خوب مسخرے کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقین اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جسے تم ڈر رہے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر تم ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ تم ان سے پوچھو کہ تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے، ایسا کیوں کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ تو یہ ضرور بے ضرور جواب میں کہیں گے انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو ایسے ہی مشغول ہو رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، بس ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے. قل تو تم انہیں کہہ دو بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، تمہیں ٹائم پاس کے لیے بس یہی چیز ملی ہے
کہ اللہ کا مذاق اڑاؤ، اس کے دین کی بے عزتی کرو، اللہ کی بے عزتی کرو، رسول کی بے عزتی کرو، اس پر تم ٹائم پاس کرتے ہو۔ یہ خوب مشالہ تم لوگوں نے نکال لیا ہے، عید ہے، تفسیر ہے۔ اب دوسری آیت اللہ یستہزئ بہم، اس میں ان کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ یہ تو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں نا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، تو انہیں پتہ ہونے چاہیے کہ انہیں سزا ملے گی۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ، دیکھیں دو طریقوں سے معنی کی گئی۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بس سزا د ٹوکو ورکی دیلا، کو سزا بدیل ورکی، یو دغه معنی ده۔ بل اللہ یستہزئ بہم، اللہ به ټوکی کوي دی پورې، د جزا بالمثل وي، دی ټوکی کوي نه هغه پورې کېږي، هغه ملائک به پورې ټوکی کوي، هلته کې عذاب برخته به مقرر شي که نه؟ څوک وایي چې نه الله دې سزا ورکړي دی د ټوکو دیله، خیر یې ورته وکړي۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اصله ورنه ورکړي، وَيَمُدُّهُمْ اس مهلت ورکړي دیله فی طغیانهم، د دې په دې سرکشۍ کې، قرآن پورې خان دی، الله پورې خان دی، رسول پورې خان دی، آمنا او ته ګپ ښکاري، فساد ته اصلاح وي، صحابو ته بې وقوفه وي، فسادونه کوي، غلاګانې کوي، مالونه په ناروا وخوري، اوس الله مهلت ورکړي، یعمهون سرګردان به ګرځي، حق ته به نه وررسي، یعمهون د زړونه ړانده دي، حق ته به نه وررسي، سر به پیچوړ دي، دا نه چې راغورځېږي به دیوال ونیسي او ډسپلین ګولې ورکړي، هغه نه دی مراد سړی، دا عام دا ړانده دي، سمه لاره صم بکم واله دي، مخکې چې ووایي هغې پړونو مهر واله دی، دا دغه شیزان دي که نه، په دې هم واله دی یعمهون۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی استہزاء کا سزا دے گا، جزا بالمثل سے کہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، یا دعا کرو کہ اللہ انہیں ان کی استہزاء کی سزا دے، ان کے مسخروں کی سزا انہیں دلا دے، یا اللہ یستہزئ بہم، اللہ کے ملائک جہنم میں ان کی استہزاء کریں گے، ان منافقوں کی۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اب دنیا میں انہیں مہلت دیتا ہے، ان منافقوں کو اللہ ابھی مہلت دیتا ہے، کچھ کہتا نہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں انہیں ترقی دیتا ہے کہ یہ خوب سرکشی کر لے، یعمہون، ایسی حالت میں کہ یہ حیران اور سرگردان ہو، انہیں حق نظر نہیں آتا ہو، انہیں بے دین ہو۔ پنځم آیت تفسیر دا دی، دې آیت کې د منافقانو بل بد صفت هغه طغیان ذکر دی، طغیان، او دنیوی و اخروی سزام ذکر دخا۔ منافقین کی ایک صفت بدتمیزی ہم جسے کہتے ہیں، طغیان ذکر کی گئی ہے، طغیان یعنی یہ سرکش ہیں، کسی کے ہاتھ آتے نہیں، بے دین ہے، اور دنیوی اور اخروی سزا وہ ذکر ہی کی ہے ان کی۔ اللہ یستہزئ بہم، دلدہ د استہزاء نسبت اللہ تحقیقی دے، بغیر تشبیہ کیفیت و تمثیل نشیخ لگی، اللہ با د ټوکو سزا ورکوي دیله، زمونږ والد صاحب به مونږ ته وایي که نه چې دې ته به جهنم کې او دروازو کې لوشي، ته به وایي تاسو جهنم نه وتل غواړئ که نه، وي او پرښتې به ورته وایي، ځې هغه دروازې ته لاړ شئ، په هغې به وځئ، دی به منډې وایي 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 چې هغه وړلی وي خواله ورسي نه ور به غیب شي، پرښتې به پورې خاندي چې ځه، تاڼې به ووایي، بیا به دې بلې غاړې ته منډې وایي، بله غاړې ته به ته ورښکارې شي، بیا به اخوا منډې وایي 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 چې ښې منډې به پورې خاندي که نه، خو جهنم دی، هسې چمن خو پکې نه دی که نه چې نه پکې ونی ورګه ښه سړک به پکې جوړ دی او پکې منډې وایي، خو اور دی، څوک به دغې طریقې سره احتجاج وایي۔ دلته بیضاوي وغیره څه بحث چړلی دی، استهزاء څنګه، نو هغې هم دا لیکلی دې ته جزا بالمثل وایي، دا الله شان سره خو نه ښایي چې خلکو پورې خاندي او دا خلکو مذاق وړوي، جزا بالمثل چې څه کرے برے به که نه۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ یستہزئ بہم، شیخ لکھتے ہیں یہاں پر استہزاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کو، استہزاء کی نسبت جو کی گئی ہے یہ حقیقی ہے، بغیر تشبیہ کیفیت اور تمثیل کے،
ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی استہزاء وہ کس طرح ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ چونکہ مختصر تفسیر ہے نا، جو تفصیل میں نے کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گی، وہ شیخ سے میں نے سن رکھی ہے، میں نے سیکھی ہے شیخ صاحب سے۔ یمدہم، تو یہ ایک دوسری سزا ہے، شیخ لکھی جدا دویمہ سزا دا، یہ خدا غشو استہزاء، دویمہ سزا دا چې سرکشی سره سره الله دیلا د سرکشی اسباب هم زیاتی، چې دی سکون ختمیږي او حیرانی ډیریږي، سکون دی ته نه ملاویږي، نور اریانیږي او پریشان کیږي۔ یمدہم، یہ ان کی دوسری سزا کا ذکر ہے کہ سرکشی کے ساتھ ساتھ سرکشی کے اسباب بھی اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دیتا ہے کہ ان کا سکون وہ غارت ہوتا ہے اور ان کی حیرانی وہ اور بڑھتی ہے، مزید وہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں ترقی آتی ہے۔ طغیان مان سزا ہر کار او وینا کے د شریعت حدون نہ وتل، طغیان لما طغى الماء، پمور گبانی وہ وروڑی گا نا، حد نہ وروڑی گا نا، یوشیز د حد نہ سیواشی۔ طغیان کا معنی یہ ہے ہر امر میں، ہر کام میں اور ہر قول و فعل میں شریعت کے حدوں سے نکلنا، یہ طغیان ہے، سرکشی ہے۔ یعمہون، یعمہون ذکر دے دلتا دا دا عم ہے نا، عین میم ہے، عمہا داغی ناغستلی شوی دے، مصدر اغا دے، دا اشتقاق شوی دے، یعمہون مضارع دا کنم، مضارع جمع غائب دا، یعمہون د زړه لوندوالی، پریشانی او حیرانتیا ته ویل شي. ښه د دې زړونه ړانده دي، زړه د چاړون دي، جاهلی کنه نه پوهیږي، یو د سترګو ړوند دی، یو د زړه ړوند دی۔ یعمہون ذکر کیا گیا ہے جو عمہ سے مشتق کیا گیا ہے، یعمہون فعل مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، مذکر۔ یہ دل کے اندھے پن کو، پریشان ہونے کو اور حیرانتیا کو، حیرانی کو، حیرت کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک سنگتا اس سے یاد دی گا نا، صحابہ کرامو چکل ذکر وشو التوی اولئک علی ھدی من ربہم، التے غویلو کافرانو ذکر کونو ختم اللہ علی قلوبہم، داغی جزاگان ذکر بھی دنیاوی کنا، اولئک دلتم جزا ذکر شوان وزلت بی اولئک الذین، دا منافقان داغ خلق دی، دغ صفتن والا اولئک، دغ صفتن والا کسان، دا پرید عجب بگراشی، عمہ بگراشی، طغیان، استہزاء، اسے رستو پس سٹیپ بائی سٹیپ، فساد فی الارض کی، فساد تا اصلاح ہوئی، صحابو تا بے وقوف ہوئی، خداع عقید اللہ و دا رسول سر دوکا کئی، آمنا پخلوی لیکن لکی نشتہ دے، دا ٹول دغ صفتون والا کسان، دا سے کسان دی اشتراو الضلالتا، اشتراو چی دی پسند کردے دا، خوخ کردے دا دان لا الضلالتا گمراہی، غلط لارے خوخ کردے دا، بالہدا پا بدل دا ہدایت کے، ہدایت خوخ نکو، اولئک علی ہدن، ہدن خوخ نکو، دوالینو باند روان شو، گورا اہدنا صراط المستقیم، صراط المستقیم پس روان نشو بلکہ دوالین کے ورداخل شو، دا منافقین خواہ ایو بے وقوف دے غناس دینا غلط جوابون ورگی پرویزے دے کنا، فینعامت علیہم دا سوک تی آغا عالم اجزر آگر کردے یا کٹھیں کردے پاکی کلپ کے نویدہ خود اغدی کنا، گورا دا بنی اسرائیل دی کنا، یا بنی اسرائیل اذکروا دا گورنا انعمت علیکم وانی فضلتکم العالمین، دوکا کہ دوکا دا اللہ بولی دا سکے آغا چاہتا دا ہوئے چو قرآن انہوں ورزی، قرآن ٹیٹ ہوئی سڑے نا غبیانو گمراہ کی سم ہوئی دو استاذ نے ہوئی زانہ تفسیر ستکے آن انعمت علیہم، خپل زمانہ کے اللہ باغی نام کرو پا بنی اسرائیلو، اس کو مغضوبا علیہم توے لک مخی لڑشا، فباؤ بغضب علی غضب، دا سوکتی ہوئے دا دا بنی اسرائیل لی کنا سوکتی ہوئے دا وہ سوکورا نور مخی وی لڑشا کنا، گورا بغیم بینہم بیاوزوی، فباؤ بغضب من اللہ، دا وی وہ سوکتی دام دا بنی اسرائیل لی کنا، تا بس یہ وعید لی دلے دے موسیٰ علیہ السلام دور کی یا یوسف علیہ السلام دور کے باغی نام شو دا روز تو بیاسو
دا بختین سره سګړو وا ذوالقرنین ولې آزادولو، ولې دې ذوالقرنین صفتونه کوي؟ خدا قرآن توڑنا موڑنا که نه د خپلې خوښې قرآن چې کوم خو تاو کو نو قرآن جوخ ویل پکار دی، صحیح ویل پکار دی. کما حقهو نو دا گمراہ خلق بی دین خلق سړی نه چې گمراہ کولی. اولئک الذین اشتروا الضلالہ نو دا دوالینو کې راغلل که نه دا څه دي؟ اوسو دا هغه کسان دي چې دی مخې ته سمه لار او نبي صلی الله علیه وسلم موجود و مدینه کې درسونه کېدل، دی هغه پسند نه کړل، هغې ځان له خوښه نه کړل، گمراهي خوښه کړه، دغه بېدیني یهودیانو سره په لار لړل. فما ربحت تجارتهم نه هېڅ ګټه ونه کړه تجارتهم لین دین د دی چې کوم لینا دینا وکړو که نه هغې څه فایده ونه کړه، دی له دنیا کې فایده ورنه کړه، ولې په کفر به مري. اما کانو محتدین او نه دي هدایت موندونکي، دا ګوره هدایت باندې نه دي که نه. صحابه کرام سو اولئک علی هدی من ربهم، ما ته آیت په ذهن کې کېده دا وما کانو محتدین دي. منافق چې دی منافق د عقیده، ما په تفصیل کړو پرونی درس وره بازانې وره دلته منافق د عقیده خبره کیږي، منافق د عمل نه کیږي. منافق د عمل چې دروغ وي، مسلمان خو دروغ وي وعده خلافي کی ټیک د ګناهګار دی، منافقانه خوی دی، لیکن دا اسفل سافلین والا نه دی. ښه اولئک فی الدرک الاسفل من النار، کم د منافقانو سزا چې بیان شوی دا منافق د عقیده د الله بنده. دا ایتونه په عام مسلمان مه لګوي، دا د مدینه خاص منافقین دی، عبدالله بن ابی دی او د هغه یاران دي. او اوس که بچا کې دا خوی راغی او عقیدتاً منافقین هغه ته هم شامل دی، خو موږ ته د هغې علم نه کېږي، موږ له وحي نه راځي. نه دا هدایت والا نه دي. صحابه کرام سو اولئک علی هدی و په هدایت باندې او بس ان الذین کفروا ولزو ختم الله علی قلوبهم، مهر ول پړلو والو ایړه د سشي نه زی. او دا منافقین وما کانوا مهتدین، دا بېمانه دي هدایت مندون کې نه دي، چرم نشي مونده تر سوچ دي دا 15 پریته نه لري شوی کنه، دا دی پریخي نه. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ صفات والے، یہ 15 قباحتوں والے وہ لوگ ہیں، یہ منافقین وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالہ جنہوں نے پسند کیا، ترجیح دی، محبت کیا، پسند کیا اپنے لیے الضلالہ گمراہی، اپنے لیے گمراہی، ضالین کی راہ کو انہوں نے پسند کیا، بالہدا ہدایت کے بدلے میں ہدایت کی راہ انہوں نے چھوڑ دی، ضلالت کو پسند کیا، گمراہیوں کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، یعنی گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر، ہدایت چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس وہ چھوڑ دیے، دل سے نہیں مانے. فما ربحت تجارتهم، تو ان کی جو لین دین تھی نا، گمراہی کو لینا اور ہدایت کو بدلے میں دینا. تجارت کسے کہتے ہیں؟ لینا دینا، پیسے دینا اور کچھ لینا، کچھ دینا اور کچھ لینا. تو انہوں نے ہدایت دی اور گمراہی لی، اسے کہتے ہیں تجارت. ضروری نہیں کہ یہاں پر پیسے ہو، ان کے پاس ہدایت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے وہ چھوڑ دی اور گمراہی لے لی، اسے کہتے ہیں تجارت. عام لوگ اسے تجارت کہتے ہیں. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں، یہ گمراہ ہے، بے دین ہے، یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. بیچ میں نے ایک اور نقطہ کہا آپ لوگوں کو کہ بعض لوگ کہتے ہیں انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل. تو میں نے کہا یہ نری بے وقوفی، یہ صاف بے وقوفی ہے، کدو پن ہے، کدو پن. یہ قرآن کو موڑ اور توڑ کر غلط معنی نکالتے ہیں. انعمت علیہم اگر وہ بنی اسرائیل اس سے مراد ہو بھی نا، تو وہ اپنے زمانے میں جب وہ انبیاء کے تابعدار تھے تبھی مراد ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم، وہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں. اچھا تو ہم کہتے ہیں کہ 2-3 آیتیں آگے جاؤ، انہی بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے فباؤوا بغضب علی غضب، یہ اللہ کے غضب میں برانگیختہ ہو گئے. اچھا اب ان سے کون مراد ہے؟ وہی انعمت علیہم. تو یہ غلط معنی کیوں نکالتے ہو؟ ذرا آگے جاؤ، وہاں پہ کہتا ہے فرمایا اللہ نے فباؤوا بغضب من اللہ. تو یہ کراچی کے مفتی کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے اور پھر ویڈیو میں کٹنگ بھی کی ہے. یہ بے دین لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم اہل القرآن ہیں، ہمیں قرآن آتے. قرآن انہیں ایک حرف نہیں آتے.
قرآن آتا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ ٹائٹل لگا رکھا ہے ہم اہل القرآن ہیں۔ اہل باطل و اہل القرآن کہاں پہ ہو؟ انہی لوگوں کے بارے میں مسند سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ تم ایک آدمی کو دیکھو گے نا جس کے بڑی بڑی گالیں ہوں گی، چیخ ہوں گی، بڑی بڑی گالیں، کھٹیے پر بیٹھا ہوگا اور لوگوں کو کہے گا کہ حدیث کو چھوڑو، قرآن کو پکڑو، علیکم بالقرآن، قرآن کو پکڑو، حدیث کو چھوڑو۔ یہ وہی زمانہ ہے، وہی لوگ آئے ہیں، حدیث کو مانتے نہیں ہے، قرآن نے آتا نہیں ہے، قرآن کیسے ہے گا؟ بنا حدیث کے تم قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ خاص تفسیر دے سدے شپاړه سمایت دې آیت کې مزجر دیو د مخکنو بدو صفتونو نتیجه ذکر ده. دا 15 پلیته پتا کې راشي نه ته گمراه هدایت ته پرېښې دی، د صحابه پورې خان دی، پیغمبر پورې خان دی، قرآن پورې خان دی، کدو ته ختمې تا دې صفتونو کا ته کنه پای کې منځو روزه وکې، زکات وکې، حج پکې او تاو کته منافقانو دغه کارونه دي کنه. قرآن تا ته بالکل صحیح که منځ دی کوي نه قامو کو سالا رستو برازي سس په سودريږي مړه یراون الناس کنه خلکو ته ځان خیره خي که کیم دغه څه وی کوي خو پټې ده به او جهاد باره کې څه وي پرې د عاشق مزاج غونته کې یم سو توبه کې ورا شي دی په یو سیز باندې رڼا چولې ده. نور دو بد صفتونه هغه ورسره یو ځای کوي دلته کې نورو لکه ضلالت خپلول گمراهي دی خپلې مړه گمراهي ډېره خوښه ده، دا ګانې مانې ټرانه ډېر خوښي د ډېر خلک راټولېږي، قرآن بیانېږي نه له ګوتې نوړې پرېږده سړی وي دا بیا مولا لګیا دی. بله پلیتي دا د هدایت نه مومي سړی، هدایت نشي موندی، هغه نور خو کلکو په هدایت که نه مؤمنان اولئک علی هدن کلکو په هدایت، دا به ما کانو محتدین دی مړه دی د سره موندی نشي ابې د پاسه کلک ولاړ دی دا یې دی موندی نشي روک شوی دی پرېښې دی په خپله نو. اشتراو شیخ لیکي اشتراو دلته به معنا د بدلولو غوره کولو خوښولی دی، ترجیح ورکول پسند کول که نه استحب الکفر استحب الضلاله وما کانوا مهتدین، یعنی دی حق دین ته لار موندونکي نه دي، یا دوی خپل اصل مال هم هغې د لاسه ورکړه هغه له په ګوتو نه راځي. دې ځای کې بعضې پښتو کې ګوتې وایي ده نو یوسفزۍ لهجې نه ایستې ده څه به ته جوړ کړي کابلیانو پښتو ته جوړه کړې هغوی خو پارسي وي وروره په هغې مونږ چاته پوهېږو. اچھا اردو تفسیر آیت 16 میں ان منافقوں کی دو مزید بری قباحتیں بری خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اصلاً یہ اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے نا یہ ان گزشتہ قباحتوں کا نتیجہ ہے. آیت میں زجر بھی ہے اور گزشتہ بد صفات کا نتیجہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید دو قباحتیں جمع کی گئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں. ایک ضلالت، گمراہی کو پسند کرنا، گمراہی کو اپنانا. یہ منافقین گمراہی کو پسند کرتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں گے نا گمراہی کو پسند کرتے ہیں، تو یہ منافقانہ روش ہے، اور ہدایت کو بالکل پاتے ہی نہیں، یہ منافقانہ روش ہے. لڑکیوں کے دیکھو وہ گل پانا کی وہ نقل اتارتے ہیں، میں اس کی طرح باتیں کروں گی، اچھا لچر کی بیٹی تمہاری ماں سے تھی یا دادی ایسی تھی؟ تو یہ دیکھو گمراہی کو خوب پسند کرتے ہیں، یہ منافقانہ روش ہے. ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ہمیں فلاں ایکٹر پسند ہے، فلاں کرکٹر پسند ہے، میں اس کی طرح وہ بیٹ پکڑوں گا، میں اس کی طرح بالوں میں مانگ وہ بناؤں گا. تو یہ سارے منافقانہ روش ہے. ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے. اشترو کا معنی کیا ہے؟ اشترو کا معنی یہاں پر وہ بدلنا، پسند کرنا، ترجیح دینا، اپنے لیے پسند کرنا. میں نے کہا استحبو اشترو استحب الکفر استحب الضلالۃ وما کانوا مہتدین. تفسیر یہ ہے کہ یہ حق دین کی طرف بالکل راہ نہیں پاتے، اور جو حق دین ہے صراط مستقیم ہے نا،
ان منافقوں نے ان کو اس کی راہ کو بالکل کھو دیا، وہ اسے ڈھونڈ ہی نہیں پاتے، ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ بالکل صحابہ کرام کے مقابل میں ہے، وہ تو اولئک علی ھدی تھے، ہدایت پر جمے ہوئے تھے، اور یہ جو منافقین ہیں یہ ہدایت کو پاتے ہی نہیں، پائیں گے بھی نہیں، یہ گمراہی میں برانگیختہ ہے۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا جو اصل مال تھا نا، رأس المال، وہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا، یعنی ان کے پاس اگر تھوڑی بہت ہدایت تھی نا وہ بھی چلی گئی، اس سے بھی وہ بیزار ہو گئے۔ بیا رستنو گوڑے لفظی معنی بہو کو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں، ملاقات کی کرد دی مخامخ شدی ان لوگوں کے ساتھ جو مومن ہیں، قالو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں، ان زبانی جمع خرچ ہے، آمنا باللسان، آمنا بالقلب نہیں ہے، زبان پر ایمان لائے ہیں، دعوے کرتے ہیں۔ یہ بالکل اس آیت کی تفسیر ہے، من الناس من یقول آمنا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ الگ ہو جاتے ہیں اپنے دینی سرداروں کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ، راہب جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، قالو تو یہ کہتے ہیں انہیں انا معکم، ہم تو آپ کے دین پر ہیں، ہم تو یہودی ہیں اصلاً۔ تو پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، یقین ہم تو ان صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، ہم آمنا کہتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہم نے اچھا ڈرامہ کھیلا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں سزا دے گا ان کی اس مذاق اڑانے کی، استہزاء کرنے کی، انہیں پتہ لگے گا کہ دین کا مذاق اڑانا یہ کوئی گپ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اب کیوں انہیں سزا نہیں دیتا؟ وَيَمُدُّهُمْ، اب انہیں مہلت دیتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے وَيَمُدُّهُمْ، انہیں مزید ترقی دیتا ہے، امتداد سے ہے نا، مد یمد اگدول کا نا، اور مزید ترقی دیتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یہ مزید ترقی کریں گے اپنی طغیان میں، سرکشی میں۔ یا مہون، ایسی حالت میں کہ یہ حیران و پریشان ہوں گے، ہدایت کو نہیں پائیں گے، ان کے دل اندھے ہوں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ منافق وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے پسند کیا اپنے لیے گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، ہدایت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، صحابہ کی راہ کو چھوڑ دیا، گمراہی کو پسند کیا، کفر کو پسند کیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو کوئی بھی تو نفع نہیں پہنچایا انہیں ان کی تجارت نے، کسی بھی طرح کا نفع انہیں نہیں دیا، فائدہ نہیں ہوا، جو ہدایت کو چھوڑتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بظاہر تو آپ کو لگے کہ وہ مزے میں ہے، مزے میں نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں، کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ بس کہ ہم سبحانک اللہم